اگر لوگوں سے کہیں کہ آئے یہ فلاں صاحب کی بیعت کر لیں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق سب لوگ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے؟ تو بیعت عہد اطاعت ہے. اس وجہ سے اگر کسی نے اختلاف کیا ہے، کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس پر کوئی کارروائی کیوں کریں گے آپ اس کے خلاف؟ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکومتیں کارروائی کرتی نہیں، کرتی ہیں، لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دین میں کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص کی گردن مار دیجیے؟ آپ جائیں گے، بات کریں گے، قائل کرنے کی صحیح کریں گے، ان کی حمایت حاصل کرنے کی صحیح کریں گے. اس وقت یہی ہوتا ہے، لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، دوسرے بعض رہنما، بعض زعماء، بعض پارٹیوں کے لیڈر اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، رات رات بھر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں. بین الاقوامی سطح پر ان حکومتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے. افغانستان کی حکومت کو اس وقت دنیا نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا، پھر یعنی انہیں ہم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے. تو کسی حکومت کو فرد تسلیم نہیں کرتا، کسی حکومت کو کوئی جماعت تسلیم نہیں کرتی، اسی طریقے سے کوئی قوم تسلیم نہیں کرتی، ممالک تسلیم نہیں کرتے، بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا. اس سے اس کو یہ حق نہیں حاصل ہو جاتا کہ وہ اقوام متحدہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، قائل کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر سیدنا حسین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس وقت دو ہی بڑی سیاسی قوتیں تھیں، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم، اور خاص طور پر شیعان علی، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری جانب شیعان معاویہ تھے. شیعان معاویہ کو اقتدار حاصل ہو گیا، سیدنا حسن نے ایک معاہدے کے ذریعے سے ان کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی. اس وقت بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سیدنا حسین کو ان کے اس فیصلے سے اختلاف تھا، بلکہ تاریخوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ سیدنا حسن نے بہت تنبیہ کی اس موقع پر، اور یہ کہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. سیدنا حسن نے سیدنا حسین کو کہا، سیدنا حسین کو کہا، بھائی تھے، یعنی آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر اپنی عقیدتوں کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ سب ہوا. اس کے بعد ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 20 سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے پوری شان کے ساتھ. پھر انہوں نے حالات کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو نظام اس سے پہلے خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا وہ صحابہ کی اس جماعت کے لیے بالکل موزوں تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیدا ہوئی. اس کے رہنما بالکل متعین تھے، وہ 10-12 لوگ تھے. اس کا مستقر بھی بالکل واضح تھا، وہ مدینہ ہی تھا. مہاجرین و انصار کی جماعتیں بھی بالکل متعین تھیں جو اس وقت سیاسی عصبیت رکھتی تھیں، اس لیے وہ نظم چلتا رہا. اب جو سلطنت بن گئی ہے اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس وقت تو جزیرہ نما عرب بلکہ اس کے بھی بعض علاقے ابھی پوری طرح زیر اقتدار نہیں آئے تھے، وہاں تک حکومت محدود تھی. اب یہ 3 بر اعظموں تک پہنچ رہی ہے، اس میں یہ نظام نہیں چل سکتا. فیصلہ کیا انہوں نے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر امرهم شورا بینہم کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا اور کوئی شخص دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا، اور وہ مسلمانوں کا ایک بڑا رہنما ہے، اس نے 20 سال تک حکومت کی ہے، اور یہ نتیجہ بھی اس نے مشورہ کر کے بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے، اس میں کئی برس لگے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. اس فیصلے کو سیدنا حسین نے، جو دوسری بڑی سیاسی قوت کی رہنمائی کر رہے تھے، قبول نہیں کیا. جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو میرے نزدیک وہ پورا حق رکھتے تھے کہ قبول نہ کریں. اس پہ تنقید کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ بھی ٹھیک تھا. انہوں نے اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کی. وہ گریز کر کے مدینہ سے نکل آئے. مکہ میں حج کا زمانہ تھا، وہاں لوگ سارے عالم اسلام سے جمع ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پر بھی کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی بات بیان نہیں کی، لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی، کسی فساد کی بنیاد نہیں رکھی. اپنے بچوں کے ساتھ وہ نکلے، اس لیے کہ کوفہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا، اور شیعان علی کی وہاں بہت بڑی تعداد بھی تھی. انہوں نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے تو لوگ چوک در چوک نکلے ہیں. لوگوں کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بعض شہروں میں بعض شخصیات کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوگی. آپ کے ہاں میرے جیسا ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ وہ پٹی ہے جس میں فلاں پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، یہ پٹی وہ ہے. یہ امریکہ میں دیکھیے آپ جانتے ہیں نا، یہ ریڈ سٹیٹس ہیں، یہ بلیو سٹیٹس ہیں، جانتے ہیں نا آپ. تو اس طرح بہت سی جگہوں پر کسی خاص شخصیت یا کسی خاص جماعت کو
زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کوفے میں بہت بڑی تعداد ہمارے حامیوں کی ہے۔ پھر وہاں کے زعماء نے، وہاں کے بڑے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ یہ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی غیر معمولی جگہ ہے، یعنی اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی کوفہ کی۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں، یہاں اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے مسلم کو بھیجا وہاں پہ۔ حالات پلٹ گئے ان کے جانے سے پہلے، لیکن لوگ ان پہ عہد مان رہے تھے۔ یہ جو بیعت کی جا رہی تھی یہ گویا اس بات کا عہد تھا کہ آپ آئیں گے یہاں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ یہ وہ نظام اقتدار کے لیے کوئی الگ نہیں، ابھی کوئی اس طرح کا اقدام کیا ہی نہیں انہوں نے سرے سے۔ تو اس طرح کے عہد معاہدے عربوں میں عام ہوتے رہتے تھے، یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیعت لی ہے۔ کبھی اسلام کی بیعت لی ہے، بیعت رضوان۔ اب کیا آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بیعت وہ ہے کہ جس کے بعد گویا اقتدار منتقل ہو گیا؟ نہیں، بہت سے عہد معاہدے اسی طرح ہوتے تھے، اس زمانے کا عام رواج تھا۔ اسی کے تحت لوگوں نے ان کے ساتھ عہد باندھا، لیکن حکومت کی طرف سے اقدام ہوا اور انہوں نے جو اس سے پہلے وہاں کے عامل تھے، آپ گورنر کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں، ان کو تبدیل کر دیا اور ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جس نے پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی یا اس طرح کا کوئی بغاوت کا اقدام ہوا تو میں کیا کروں گا۔ یہ بھی بالکل معمول کی بات ہے، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات حکومت ایسا اقدام کرتی ہے کہ اس کے بعد لوگ ٹھٹر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے ہاں 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، ان کے دل ان کے ساتھ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ساتھ دیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے سفر کیا۔ ابھی کوئی اقدام نہیں کیا، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے وہاں جا رہے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کوئی جرم کی بات ہے؟ اگر کسی جگہ آپ کی زیادہ حمایت ہے، وہاں جانے میں کوئی دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مانع ہے، وہاں جانے کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے اور وہ کوئی اقدام کرتے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ حکومت کو کیا حق حاصل ہوا ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا، حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ یہ یہاں آئیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، وہ اس کو روکنا چاہتی تھی۔ ہر حکومت روکتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو اگر واپس کرنا ہے تو واپس کر دیا جاتا۔ وہ چلے جاتے، کہیں قیام فرماتے تو آپ ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیتے، نظر بند کر دیتے۔ حکومت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو جس کے ساتھ اس کے خاندانی کے لوگ ہیں مار دینا، قتل کر دینا، یہ ضروری تھا؟ یہ کوئی معمولی اقدام ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے دین کا قانون یہ ہے کہ آپ حکومت سے اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، آپ کہیں، برملا کہیں کہ ہم اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں آپ کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ جب تک فساد پیدا نہیں ہوگا کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت تھی، یعنی انہوں نے کسی جرم کا کوئی ارتکاب نہیں کیا تھا، ابھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ جتنے اقدامات انہوں نے کیے، یہ خیال کرنا کہ میں حق ہوں، میں بہتر حکومت چلا سکتا ہوں، یا اس وقت ہم جو نظام دیں گے وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہوگا، یا ہم لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے، یا ہمارا یہ حق ہے، لوگ اس سے پہلے بھی ہماری حکومت کو یا میرے والد کی حکومت کو مان چکے تھے۔ یہ سب باتیں جتنی ہیں سب جائز باتیں، ان میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی جگہ جانا، اپنے حامیوں کو منظم کرنا، ان کی بات سننا، وہ وہاں جاتے، حالات کا جائزہ لیتے، اور ظاہر ہے کہ ایک زیرک رہنما کی حیثیت سے اگر محسوس کرتے کہ کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے تو کر لیتے۔ اچھا، اقدام کرنا کوئی ممنوع چیز ہے؟ جب حکومت استبداد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یعنی میں نے آگے جا کے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا تو میرا حق تھا کہ میں قبضہ کر لوں، اب آنے والے کا حق نہیں ہے، یہ سب ہوگا۔ حکومتوں کو کسی اقدام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فساد برپا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہ بات صاف صاف لفظوں میں کہہ دی ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ کسی شخص کی جان اسی وقت لی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا کوئی فساد برپا کرے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہ انہوں نے مکے میں کی، نہ مدینے میں کی، نہ راستے میں کی، نہ یہاں آ کے کی، بلکہ بار بار کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ کیوں نہیں واپس جانے دیا گیا؟ اس لیے معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ ملوکیت کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کرتی ہے، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز کا دین کے زاویے سے جائزہ لیا جائے گا۔
آپ کے سوالات بھی یہی ہیں، ولی عہدی کی بحث آپ نے کہاں سے شروع کی تھی؟ وہ ملوکیت سے شروع کی تھی یا دین سے شروع کی تھی؟ تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دین میں تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہی دین کی ہدایت ہے، یہی دین کا مطالبہ ہے، اسی کے مطابق حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ البتہ ہمارے دین میں انسانوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ دین کے کسی حکم پر یا ہدایت پر یا کسی ارشاد پر عمل نہ کر سکیں، یعنی مجبوریوں کی وجہ سے، مجبوریاں انفرادی زندگی کی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی کی بھی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اسی چیز کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس میں کوئی جمہوری نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ جمہوری نظام کے لیے پہلی ناگزیر شرط یہ ہے کہ ایک ایسا ایوان نمائندگان وجود میں لایا جا سکے جس کو پوری قوم کا اعتماد حاصل۔ ایسا اگر نہیں ہے تو آپ جمہوری حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ اس مجبوری کی وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ملوکیت کا نظم ہی بہتر ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا دو جماعتیں تھیں، دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں، شیعان علی تھے، شیعان معاویہ تھے۔ شیعان معاویہ کے پاس حکومت آ چکی تھی، 20 سال سے وہ حکومت کر رہے تھے، تو وہ اگر ملوکیت کا فیصلہ کریں گے تو اپنے مخالفین کی کسی جماعت کو جا کر کہیں گے کہ آپ اقتدار سنبھال لیں، وہ اپنے اندر ہی فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس فیصلے سے سیدنا حسین کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا۔ یہ اختلاف کا حق اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ جب تک کوئی فساد کا اقدام نہیں کیا جاتا، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک کسی حکومت کو کسی کی جان لینے کا کوئی حق۔ آپ نے جو بات پیش کی وہ یہ کہ دین میں ایک ہی طریقہ ہے جائز طریقے سے حکمران منتخب کرنے کا، امرہم شورا بینہم ہے، اگر اس پر عمل درآمد ممکن نہ رہے تو خود دین نے ہمیں بتایا ہے کہ متبادل راہوں کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے اسی متبادل راہ کا انتخاب کیا اور ملوکیت کا ایک نظام بنایا، بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں تھا۔ ہم سے گزشتہ نشست کے آخر میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ یزید کے مقابلے میں جو شخصیت کھڑی ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے، کیا وہ اس کے مقابلے میں شرائعت پر مبنی اسلام کا کوئی الگ نظم اجتماعی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بالعموم جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک متغلب، ایک ایسا حکمران آ گیا ہے جس نے مذہب اسلام کے تار و پود بکھیر دیے ہیں اور اب کسی شخصیت نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے دین کو اس کی حقیقی صورت میں بحال کرنا ہے۔ ہم لوگ تو بچپن سے شعر بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بات کریں، لوگ اب آپ کے سیاسی موقف کو اور جیسے آپ منفرد انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، بتائیے گا مجھے سیدنا حسین کا جو موقف تھا کیا وہ یہ نہیں تھا جو عام طور پہ دنیا بھر میں معروف ہے کہ ایک فاسق فاجر ایک بدعہد حکمران آ گیا ہے، اب اسلام کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانا ہے اور حقیقی اسلام کی بازیافت ہے جس کے لیے جدوجہد کرنی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سی چیزوں میں علمی نہیں ہوتا، ہم اپنے خیالات کو واقعہ فرض کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا پوری امت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے 1400 سال 1500 سال میں بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر پر جن لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے وہ لوگ ہیں، علم کلام کے ماہرین ہیں، فلسفے کے ماہرین ہیں، اسی طرح علوم عالیہ ہیں، لغت، ان سب چیزوں کے وہ لکھ رہے ہیں۔ مورخین کا تو خاص موضوع یہی ہے، ان میں سے کسی نے یہ باتیں بیان نہیں کی، نکال کے دیکھ لیجیے، یعنی اگر کبھی موقع ملے تو صرف ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نکال کر دیکھ لیجیے۔ واعظ حضرات ایک افسانہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ایک اچھے طالب علم کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک اچھے محقق کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا کیا مقدمہ بیان کیا ہے۔ ہم جب اپنے زمانے کے سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سیاسی رہنما میدان میں ہیں وہ دونوں باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں نا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں، امریکہ میں سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طریقے سے برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ہمارے ہمسائے میں بہت سے ممالک ہیں وہاں سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ان کے رہنما آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شب و روز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے، ہم یہ بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک معیشت، معاشرت، سیاست میں اس اسکیم کو روبہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
تو ایجابی طور پر یا مثبت طور پر کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں. اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مقابل میں جو جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر ان کے یہ جرائم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے رشوت لی ہے، انہوں نے پاکستان کو بیچ کھایا ہے، انہوں نے ہندوستان میں یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، کانگریس نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہوتا ہے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ سیدنا علی کا مثال کے طور پر کیا موقف تھا، تو وہ سیدنا علی بیان کریں گے. اس وقت کوئی شخص اگر یہ کہے کہ سیدنا علی کا موقف تو یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے حکمران مقرر کر دیا تھا، 3 حکمرانوں نے تو اس کا موقع نہیں دیا مجھے، تو اب میں نکل کھڑا ہوں. تو یہ بات اس وقت جو لوگ کہیں گے ان کے کہنے پہ مان لی جائے گی. آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ خود سیدنا علی نے جب خلافت سنبھالی یا جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا. اسی طرح کا معاملہ، یہی اصول سیدنا حسین کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول سیدنا حسن کے بارے میں ہونا چاہیے، یہی اصول معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی سب لوگ اپنا کیا موقف بیان کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی سیاست کے میدان میں ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اپنا استحقاق بھی بیان کر رہے ہیں. اگر کہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بتائیے. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ذرا مجھے کسی مستند تاریخی روایت میں بتا دیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود ان میں سے کوئی بات کہی ہو، یعنی یزید کی یہ فرد قرار داد جرم بیان کی ہو تو مجھے بتا دیں کہاں بیان کی ہے، یا یہ کہا ہو کہ امرہم شورا بینہم کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جمہوری حکومت قائم نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے میں میدان میں اترا ہوں. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر کہنی ہے تو ان بزرگوں کو پہلے کہنی ہے. ہم اپنے تخیلات کے گھوڑوں پر پرواز کر کے نئی دنیایں دریافت کر کے نہیں لا سکتے. تاریخ یہ تقاضا کرے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف کیا تھا. اس وقت کی دنیا میں آپ کے سیاسی رہنما ہیں، روز اپنے موقف بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات افواہیں اڑ جاتی ہیں. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں معاملے میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف نہیں ہے. تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں، یعنی جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا ذرائع ہیں، ایک طوفان ہے، ہر طرف کیمرے موجود ہیں، وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو میں تو وضاحت کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا دکھا دیجئے کہ ان میں سے کون سی بات انہوں نے فرمائی ہے. تو حضرت جو لاکھوں لوگ وہ موقف بیان کر رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اتنا بڑا جمع غفیر، ظاہری بات ہے آسمان سے تو اتر کے آئے نہیں، نہ کسی میدان میں جمع ہو کے سب مل کے جھوٹ بولیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں جو عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دنیا کو یہی مقدمہ بتاتے ہیں، تو یہ مقدمہ آخر پیچھے نسلوں نے اس کو پہنچایا ہوگا. اب یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے. ایک تالاب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہمارے ہاں بھی موجود ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. اس کو سمجھنے کا ایک عمل کئی صدی بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے. تو ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ اجماع ہو گیا، تواتر ہو گیا. بھائی اس کو پوری تاریخ میں دیکھنا پڑے گا نا، یہ کب وجود پذیر ہوئی ہے، کب اس کی پدا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں سے پھوٹی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب سنت پر تحقیق کر رہا تھا تو دائیں بائیں سے ہر طرف یہی معلوم ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. مسلمان پہلی 3 صدیوں میں واقف ہی نہیں تھے ذرا سے اس سے. تو اس لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جب آپ پوری تاریخ میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ بس آدمی مرا ہے تو اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ کر کے مر جانا ہے، کیونکہ 5-7 جمعراتیں کرنی پڑیں گی، وہ ایک کل شریف پڑھنا پڑے گا، پھر چہلم پر جا کر کہیں نجات حاصل ہوگی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں نہیں ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتیں ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑی سادہ بات کہی ہے کہ آپ
کی تاریخ موجود ہے نا، مثلا البدایہ والنہایہ، یہ ابن کثیر ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، 8ویں صدی ہے بھائی، 8 صدیوں تک مسلمان امت کو اگر یہ پتہ نہیں تھا تو اب کیسے معلوم ہوا؟ تو ذرا دکھائیے مجھے۔ اس میں پورا موقف بیان کیا ہے انہوں نے، ایک پورا باب ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیسے نکلے، پھر کربلا کا واقعہ کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے۔ تو مجھے ذرا دکھا دیجیے اس میں کسی جگہ۔ میرے دل میں ایک بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے، میرا ایک رومان ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ انہیں بیان کرنا تھا۔ وہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں، بڑی زیرک شخصیتیں ہیں، میرے نزدیک تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا میرے بھائی۔ اگر سیدنا علی بھی دنیا میں رہتے تو موروثیت ہی ہونی تھی۔ آپ یہ دیکھیے، وہ بھی اپنے زمانے کے حالات کی تبدیلیوں سے واقف تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، کہ آپ کے بیٹے حسن کو ہم حکمران بنا لیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے روکتا نہیں تمہیں۔ اچھا، یہ بات تاریخ میں نقل ہے؟ جی ہاں، میں کہتا ہوں، میں روکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا تھا، اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اس وقت صحابہ کی جماعت کی قیادت بالکل متعین تھی۔ یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے جس کو بھی حکومت دی جائے گی، باقی لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آخر انہوں نے جب 6 لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیا کہہ کے ڈالی؟ ذرا پڑھیے تاریخ میں، طبقات ابن سعدی میں پورا واقعہ نکال دے کہ دیکھ لیجئے کیا کہا۔ انہوں نے کہا تم 6 اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہو، جس نے اختلاف کرنا ہے تمہاری وجہ سے کرنا ہے۔ یعنی عام لوگ ایسے نہیں اختلاف کرتے سیاسی معاملات میں، ان کا کوئی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی دیکھ لیں، پاکستان میں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کون سے لیڈر ہیں، جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے انہی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو لوگ بتا دیں گے آپ کو۔ تو جن لوگوں کو ہونا چاہیے، انہوں نے فرمایا یہ 6 ہے۔ یہ 6 کوئی شورا نہیں تھی، یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، یہ 6 وہ لوگ تھے جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھ کے فیصلہ کرو، پہلا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو۔ اور آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی پہلے تعداد کم کرتے ہیں، 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ ان کے امام پہ ہو گئے، باقی 3 رہ گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کرتا ہوں، مجھے حق دے دو کہ میں تم دونوں میں سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں وہ جو زعماء جمع ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کیا کہ ہم کس پر متفق ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے جا کے پوچھیں گے۔ پھر وہ نکلے بازاروں میں، ان پہ لوگوں سے بھی پوچھا۔ تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے یا تو آپ براہ راست رائے لے سکیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ ممکن ہے؟ یہ تو اب سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا، ابھی ممکن ہوا ہے۔ نئے مواصلات کے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، ایک بڑی سلطنت میں آپ پورے امریکہ سے چاہیں تو ووٹ لے لیں، رائے لے لیں۔ تو یہ ووٹ لینا کو یہ نہیں کہ انسان کو سوجا نہیں، کیسے لی جائے؟ پرانے طریقے یہی تھے، قبیلے ہیں، ان کے سردار جمع ہو جائیں سارے کے سارے، چلیے ان کے درمیان میں اگر اتفاق ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ افغانستان میں، آپ کو یاد ہے نا، ایک جرگہ ہوتا ہے خاص، قبائلی سرداروں کا جرگہ ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی دعوت نے مہاجرین اور انصار میں ایک قیادت پیدا کر دی۔ گن کے دیکھ لیجئے وہ کون لوگ تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، معاذ بن جبل ہیں، صدیق و فاروق تو خیر گلہائے سرسبد ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ، یہی لوگ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ کوئی 8 10 12 لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اصل میں مسلمانوں کی وہ جو جماعت پیدا ہوئی ہے، کوئی 1,20,000 کے قریب زیادہ سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی کانسٹیٹنسی میں 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 1,20,000 کے قریب لوگ ہیں، اور جزیرہ نما عرب کی حد تک ہے۔ تو یہ لوگ فیصلہ کر دیں گے، لوگ مان لیں گے، اور یہ سب کے سب ہجرت کی وجہ سے مدینہ میں جمع ہوئے تھے۔ اسی لیے مدینہ ہی کی حد تک لوگوں کی رائے، لوگوں کی یعنی ان زعماء کی رائے لینا بالکل ممکن تھا۔ صورتحال تبدیل ہو گئی، صحابہ پھیل گئے، تابعین کی بڑی جماعت وجود میں آ گئی، سلطنت 3 بر اعظموں تک پہنچ گئی، لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آتا اس کو ملوکیت ہی قائم کرنی تھی، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اچھا ذرا لیڈروں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے،
یعنی باقی سارے کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. لیڈر کون تھے؟ جب یزید کی نامزدگی ہوئی ہے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ گن کے بتایا نا کہ یہ لوگ ہیں جن کے درمیان اختلاف ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، دیکھیے نا. زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین. تو بھائی موروثیت وجود میں آ چکی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. یاد رکھیے ہمیشہ، اگر آپ ایسے نمائندگان یا ایسے ریپرزنٹیٹیو کا ایوان نہیں بنا سکتے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور یہ کہا جا سکے کہ یہ فی الواقع ریپرزنٹیٹیو نمائندہ لوگ ہیں، اگر نہیں بنا سکتے جمہوریت نہیں آ سکتی. پھر ملوکیت ہی آئے گی. وہی بہترین نظام ہوتا ہے. سیاست میں پہلا فیصلہ سیاسی استحکام کے حق میں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی آتا اس کو یہی کرنا تھا. وہ بڑے زیرک لوگ تھے، وہ حالات کو دیکھ چکے تھے، جو کچھ تبدیلی آ گئی تھی اس کو بھی دیکھ چکے تھے، اس میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. یہی اس وقت کے رہنما تھے. سب کے سب ان جلیل القدر لوگوں کے بیٹے ہیں جو اقتدار سنبھال چکے تھے اس سے پہلے، یا جن کی کوئی حیثیت تھی اس معاملے میں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ صرف رومانوی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. خان صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے بات واضح کی، اور اگرچہ ہضم کرنا مشکل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، ایک قائم شدہ تصور ہے اور آسانی سے اس طرح کی جو نئی باتیں ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی. لیکن میں چاہتا ہوں اس سلسلہ کلام کو خاتمے کی طرف بڑھاؤں. ہم نے آغاز کیا تھا ولی عہدی کا شرعی تصور. ہم سب آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس فریق کی جانب کھڑے ہو کے معاملے کا تجزیہ کرتے ہیں. میں آپ سے براہ راست پوچھتا ہوں، سیدنا حسین کا اقدام، اس کو آپ کوئی بغاوت نہیں مانتے، اس کو آپ کوئی خروج نہیں مانتے، سیاسی نوعیت کا عدم اتفاق یا ایک طرح کا اختلافی موقف مانتے ہیں. جو دوسرا فریق ہے اس زمانے میں اور وہ ملوکیت کا حامی ہے، کیا وہ یہ ایزیوم کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ جی یہ محض عدم اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک طرف بیعت سے انکار کیا، اس کے بعد مسلم نکیل کو کوفہ بھیجا، وہاں پہ بیعت لینے کا آغاز کر دیا، بیعت آپ کے تصور کے مطابق کچھ بھی ہو، اس فریق کی نظر میں کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ پھر اس نے اس کے لیے جو اقدامات کیے تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن پھر آپ کی نظر میں ہو جانی چاہیے. یہ ہر حکومت ایسے کرتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں 2 بڑے حادثے پیش آ گئے تھے. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے اپنے قریب کی تاریخ، یہ ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. مثلا لال مسجد کا حادثہ ہمارے سامنے پیش آیا نا، ہم نے اس کو خود دیکھا ہے. اس میں بھی ایک حکومت کا موقف ہے، ایک ان لوگوں کا موقف تھا. منہاج القرآن کا حادثہ، 14 کے دھرنوں کا حادثہ، یہ سب ہمارے سامنے ہوئے ہیں. ان میں 2 موقف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسلامی قانون موجود ہے، یعنی اسلامی قانون کو تو تبدیل نہیں ہونا، وہ تو موجود ہے نا. یہ سیاسی لحاظ سے بھی سمجھ لیجئے، دور حاضر میں 4 بنیادی سیاسی اقدار ہیں: جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی، انسان کے بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی. ہم دور حاضر میں کھڑے ہیں. ان میں سے قانون کی حکمرانی اس وقت بھی مانی جاتی تھی، ہمارے فقہا نے اس کو قائم کر دیا تھا، اور بارہا بڑے ہی غیر معمولی حالات میں اس قانون کو پیش کیا ہے اور بادشاہوں نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اس وجہ سے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کی روح سے کیا اسے بغاوت قرار دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. اس کا امکان ہے کہ کوفہ میں یہ بغاوت ہو جائے. اس کے حق میں استدلال کیا جا سکتا ہے. مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، وہ خفیہ طور پر داخل ہوئے ہیں، اور سیدنا حسین بھی آ رہے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ شیعان علی کی بڑی اکثریت تھی، اور لوگ بڑی محبت کرتے تھے سیدنا علی کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ صورتحال مانی جا سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک اس طرح کا کوئی معاملہ بالفعل نہ ہو جائے آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. تو میں نے تو اس زاویے سے بتایا ہے کہ اس کو مان بھی لیجئے تو کیا کرنا چاہیے تھا، یعنی ان کو واپس بھیج دیا جاتا. وہ اگر اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ وہاں منتقل ہو رہے تھے تو کہیں قیام فرماتے، تو قیام فرمانے دیا جاتا. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ استقبال کرنا چاہیے تھا اور ان کو بہت عزت کے ساتھ لے جانا چاہیے تھا. حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ وہ باہر کھڑے ہو کر اتنا بڑا مارکا برپا کر دے، تو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ معاملات کو امن کے ساتھ کنٹرول کر لیں. اس میں غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اگر خروج کا اندیشہ بھی ہے، بغاوت کا اندیشہ بھی ہے، تو جب تک بغاوت عملاً برپا نہیں ہو جاتی آپ کو پریونٹیو اقدامات کرنے کا حق ہے، کسی کو مار دینے کا حق نہیں ہے.
میں نے بتا دیا آپ کو کہ انسانی جان کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ 2 ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، کوئی تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی، یا قصاص میں، یا کسی نے فساد پیدا کر دیا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، امن و امان کو درم برم کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اقدام کسی درجے میں بھی سیدنا حسین نے نہیں کیا تو آپ کو ان کو قتل کر دینے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ شہادت سر تسر ایک مظلومانہ شہادت ہے، کوئی شخص بھی اس کے لیے اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔